نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی شخصیات انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق کی شخصیت ایسے خوبصورت ہیرے کی مانند ہے کہ جس طرف سے ان کو دیکھیں نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ مختلف خوبیوں کا مرکب، سختی اور نرمی کا حسین امتزاج دل کو چھو جاتا ہے۔ ان کی مسحور کن شخصیت انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ گوشت پوست کے انسان جن کے سینے میں جذبات سے بھرپور دل دھڑکتا تھا جیسے کسی بھی انسان کا دل ہو، لیکن جس کمال سے انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز کر کے آخرت کو منتہائے نظر بنایا، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان کے دور خلافت میں فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے اور ہر طرف سے مال غنیمت کی بارش ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ اکثر دولت کے انبار دیکھ کر روتے اور دنیا کی دل فریبیوں سے حیران کن حد تک دامن بچا کر سادگی سے زندگی بسر کرتے۔ ایک طرف ان کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے دربار میں لوگ لرزتے اور دوسری جانب وہ پیوند کا لباس پہنے بیت المال کے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں سخت دھوپ میں دوڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ایمان کی متحرک قوت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا فکر آخرت تھی کہ 10 سالہ سنہرے دور میں دنیا کو عدل و انصاف، رعایا پروری اور بہترین نظام میں حکومت دے جاتے ہیں۔ ایک طرف سیدنا خالد بن ولید جیسے عظیم جرنیل صحابی اور فاتح سے باز پرس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب غریب خاتون کا چولہا اس لیے جلا رہے ہیں تاکہ بھوکے بچے کھانا کھا لیں۔ حد درجہ فکر مندی کی وجہ سے تب تک اپنے ساتھی سے بات نہیں کی جب تک کہ بچے سیر ہو کر کھیلنے نہ لگے۔ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے زندگی میں ہی جنت کی بشارت پانے کے بعد اور تمام نیکیوں میں تگ و دو کے باوجود روتے کہ اگر اللہ نے جہنم میں بھیج دیا تو کیا ہوگا۔ اتنی نیکیاں، اتنی نفس کشی، اتنی بے غرضی، اتنی پرہیزگاری اور تقویٰ، اور پھر بھی آخرت کی اس درجہ فکر۔ کیا لوگ تھے، کیا ایمان تھا کہ دنیا کو حیرت میں ڈال گئے۔ یقیناً وہ اسی بات کے مستحق تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کرے ایسی عظیم اور با کردار شخصیت سے ہم بھی متاثر ہو کر اپنے اعمال اللہ کی رضا کے لیے بہتر کر لیں، تاکہ ہم اللہ سے بھی راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ سیدنا عمر فاروق کی عظمت، مقام اور مرتبے کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہوتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جذبہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے جس راستے پر وہ تمہیں چلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ والد کا نام خطاب بن نفیل قریشی اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ دراز قد، سرخ سفید رنگت اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ کسی بھی مجمع میں کھڑے ہوتے تو لوگوں میں سب سے نمایاں نظر آتے۔ سیدنا عمر فاروق زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ نیزہ بازی، تیر اندازی، شاہ سواری، پہلوانی اور خطابت میں کمال حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ نے تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کے کئی سفر کیے، اور اس دوران آپ میں تجربہ کاری، معاملہ فہمی، بلند حوصلہ اور دور اندیشی جیسے اوصاف پیدا ہوئے جن کی بنا پر آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کیا گیا۔ قبائل میں جب بھی کوئی باہم مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ رضی اللہ کو ہی سفیر بنا کر بھیجا جاتا، اور آپ اپنی غیر معمولی تدبر اور فہم و فراست سے اس مسئلے کا حل کر دیتے۔ ابتدا میں سیدنا عمر نے اسلام کی بھرپور مخالفت کی، اگرچہ اسلام سے پہلے ایک روز انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں اسلام کی ترغیب دی گئی تھی۔ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا کہ ایک شخص بچڑا لے کر آیا اور اسے بت پر ذبح کیا، تو اس کے اندر سے اس قدر زور کی چیخ نکلی کہ ایسی شدید آواز میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا، اے دشمن، تجھ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔
ایک خوش بیان شخص یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ چونک پڑے۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے دشمن، تجھ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے مراد ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن سیدنا عمر نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ جب سیدنا عمر کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تو وہ اس کو بہت مارتے، اور جب اسے مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا، لیکن وہ جواباً کہتی اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ اس مومنہ کی یہ دعا سیدنا عمر کے حق میں قبول ہوئی، اور کچھ عرصے بعد ایسے واقعات پیش آئے کہ سیدنا عمر خود الجھن میں مبتلا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنی بہن کے قرآنی اوراق سے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ کلام کی سچائی اور خوبصورتی جب دل میں گھر کر گئی تو آپ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دار ارقم پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت نبوت کا 6واں سال تھا اور سیدنا عمر 33 برس کے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس خوشی کے موقع پر اس قدر جوش سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادی اور پہاڑ گونج اٹھے۔ سیدنا عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت تقویت ملی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علی اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق کے مقابلے میں باطل تھا اور حق سر بلند ہوا۔ یہی وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا، یعنی حق اور باطل کا فرق کرنے والا۔ مکہ سے ہجرت کے وقت آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی اور اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے تو وہ میدان میں آ کر مجھے روکے، مگر آپ کا جاہ جلال اور رعب و دبدبہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو آ کر روک سکے، لہٰذا آپ نے اطمینان سے طواف کیا اور اطمینان سے ہی علی اعلان مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ اہل مکہ کے ڈر سے باقی مسلمان چھپ چھپا کر راتوں کو ہجرت کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو وقت گزارا، اس میں وہ جذبہ محبت سے سرشار رہے اور حلاوت ایمان پاتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا۔ ابھی قرض لوٹانے میں 3 دن رہتے تھے کہ وہ آیا، اور آتے ہی نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر جو کندھوں مبارک سے اتار لی، بلکہ بےہودہ گوئی بھی کرنے لگا۔ کہنے لگا اے عبد المطلب کی اولاد، تم بڑے دہندہ ہو، اور اس کی بدتمیزی پر سیدنا عمر کو غصہ آ گیا اور زید کو سختی سے جھڑک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا عمر، تم پر لازم تھا کہ میرے اور اس کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر زید سے فرمایا ابھی تو وعدہ پورا کرنے میں 3 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر سے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو اور 20 سال زیادہ بھی دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے۔ یہ رحمت العالمین کی صحبت اور نظر کرم کا اثر تھا کہ جس نے مسح خام کو کندن بنا دیا اور سیدنا عمر کی طبیعت کی سختی کا رخ اسلام کی دوستی کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا عمر کو بچپن سے ہی پہلوانی اور کشتی کا بہت شوق تھا۔ وہ فن سپاہ گری میں بہت ماہر تھے، جسمانی طور پر تندرست اور توانا، پھرتیلے اور جنگجو طبیعت کے مالک تھے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو جب جہاد کی اجازت ملی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام غزوات میں سیدنا عمر نے شرکت کی اور اسلام کے لیے بہادری اور بے جگری سے لڑے۔ غزوہ بدر میں سیدنا عمر اسلام کے معاملے میں کسی قرابت دار یا رشتے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، جو قریش کا سردار تھا۔ سیدنا عمر کا رعب ایسا تھا کہ ان کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے ان کے قبیلے بنو عدی کا کوئی شخص قریش کے لشکر کے ساتھ اس کی جنگ میں شریک نہ ہوا، جبکہ باقی تمام قبائل اس معرکے میں قریش کے ساتھ شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جنگی قیدیوں کے معاملے میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے رائے لی تو سیدنا عمر نے ان کو قتل کرنے کی رائے دی
اور کہا کہ ہر مسلمان اپنے کافر عزیز کو خود قتل کرے، جبکہ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ان سب قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جس پر سورۃ الانفال کی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو اہمیت دی، یعنی جنگی قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر کی رائے کو تائید الہی حاصل ہوئی۔ لیکن چونکہ اس سے قبل قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت مل چکی تھی، اس لیے اس فیصلے کو کوئی گرفت نہیں دی گئی۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر کے زمانہ خلافت میں سیدنا عمر ان کے مشیر خاص رہے، اور شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جس میں خلیفہ اول نے آپ سے مشورہ نہ لیا ہو۔ خلیفہ بنتے ہی سیدنا ابو بکر کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کے حل کے لیے سیدنا عمر ان کے دست راست بنے رہے اور ہمیشہ انہیں مخلصانہ اور دور اندیشانہ مشورے دیتے رہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے عدالت کا محکمہ ان کے سپرد کر رکھا تھا، کیونکہ انہیں سیدنا عمر کی انصاف پروری، غیر جانبداری، بصیرت، فراست اور تفقہ فی الدین پر بھرپور اعتماد تھا۔ عہد صدیقی میں سیدنا عمر کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دلائل دے کر اور پرزور اصرار کر کے خلیفہ اول کو جمع و تدوین قرآن پر آمادہ کیا اور اس کی فوری ضرورت اور اہمیت پر قائل کیا۔ اس طرح پہلی مرتبہ قرآن کتابی شکل میں سامنے آیا۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی وفات سے قبل سیدنا عمر کو خلیفہ نامزد کرنے کے خیال سے رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا، عمر کی قابلیت میں شک نہیں، لیکن مزاج میں بہت سختی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، وہ اس لیے ہے کہ میں نرم تھا، جب ذمہ داری ان پر آن پڑے گی تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ خلیفہ بننے کے بعد خطبہ دینے کے لیے سیدنا عمر ادب کے باعث ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر خطبہ دیتے تھے اور سیدنا ابو بکر دوسری سیڑھی پر خطبہ دیتے تھے۔ خلافت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ قابل ذکر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر روز قیامت کا تذکرہ کیا اور فرمایا، لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے۔ دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل جائے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہیں اور جرأت و ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگرچہ کوئی کسی پر ظلم یا زیادتی کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا رخسار زمین پر نہ لگا دوں۔ لوگوں، مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کر لو۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ اور تمہاری سرحدوں کو مضبوط کروں اور تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، تمہیں گھر واپس آنے سے نہ رکوں، اور جب تم جنگ پر جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی نگرانی کروں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کے احکامات کی تعمیل کروانے اور برائی سے روکنے میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اس جامع اور بلیغ خطبے کے ذریعے سیدنا عمر نے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو جابر اور آمر ہو، بلکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا پابند ہوتا ہے اور رعایا کو جواب دہ ہوتا ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان خلیفہ سے جواب طلبی کر سکتا ہے۔ اس خطبے سے ان لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے جو سیدنا عمر کی سخت گیر طبیعت سے خائف تھے۔ سیدنا عمر نے لوگوں کو نہ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا سکھایا بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس عقل مند اور عادلانہ سلوک کی یقین دہانی کے باعث لوگ ان کے معاون اور مددگار بن گئے اور خلافت کے ذمہ داری
احسن طریقے سے نبھانا سیدنا عمر کے لیے آسان ہو گیا۔